صحیفہ کاملہ، تیسری دعا کی تشریح۔ اس دعا میں امام علیہ السلام نے فرشتوں اور ملائے اعلیٰ کے رہنے والوں پر درود و صلوات کے سلسلے میں ان کے اوصاف و اقسام اور مدارج و طبقات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ملائکہ کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہے جس کی نگاہیں عالم ملکوت کی منزلوں سے آشنا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے جس نے تفصیل سے روشنی ڈالی وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوات والسلام ہیں، اور اس کے لیے آپ کے خطبات شاہد ہیں جن میں ملائکہ کے صورت و اشکال، صفات و خصوصیات اور ان کی عبادت و وارفتگی کی مکمل تصویر کشی کی ہے، جس کی نظیر نہ اگلوں کے کلام میں ملتی ہے نہ پچھلوں کے۔ اسلام سے قبل اگرچہ کچھ افراد ایسے موجود تھے جو حقائق و معارف سے وابستگی رکھتے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، امیہ بن ابی صالح، ورقہ بن نوفل، قلس ابن سعد، اقسم ابن سیفی وغیرہ، مگر اس سلسلے میں وہ زبان و قلم کو حرکت نہ دے سکے، اور اگر کچھ کہتے بھی تو وہ طرز بیان اور کلام پر اقتدار انہیں کہاں نصیب تھا جو پروردہ آغوش نبوت امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اور دوسرے ادباء و شعرائے عرب تھے تو ان کا موضوع کلام عموماً گھوڑا، نیل گائے، اونٹ وغیرہ ہوتا تھا، یا حرب و پیکار کے خونی ہنگاموں اور خود ستائی و تفاخر کے تذکروں پر مشتمل ہوتا تھا، اور ویرانوں کے نشانات کا ذکر ہوتا تھا، اور مادیات سے بلند تر چیزوں تک ان کے ذہنوں کی رسائی ہی نہیں تھی کہ ان کے متعلق وہ کچھ کہہ سکتے۔ اگرچہ وہ فرشتوں کے وجود کے قائل تھے، مگر انہیں خدا کی چہتی اور لاڈلی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے ان غلط عقیدے کا تذکرہ اس طرح ہے: اے رسول، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پروردگار کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو طبقہ اناس سے پیدا کیا؟ تو وہ دیکھ رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے ملائکہ کے اصناف، ان کے درجات و مراتب کے تفاوت اور ان کے فرائض و مظاہر عبودیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مذاہب عالم میں فرشتوں کے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو انہیں نور کا مظہر قرار دیتے ہیں، اور کچھ 7 ستاروں کو ملائکہ رحمت اور 9 ستاروں کو ملائکہ عذاب تصور کرتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ عقول مجردہ نفوس فلکیہ ہیں، اور کچھ کا مجموعہ یہ ہے کہ وہ طبع و قوا ہیں یا دفع و جذب کی قوتیں ہیں۔ اور پھر جو انہیں کسی مستقل حیثیت سے مانتے ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں کہ آیا وہ روحانی محض ہیں یا جسمانی محض، یا جسم و روح سے مرکب ہیں، اور اگر جسمانی ہیں تو جسم لطیف رکھتے ہیں یا جسم غیر لطیف، اور لطیف ہیں تو از قبیل نور ہیں یا از قبیل ہوا، یا ان میں سے بعض از قبیل نور ہیں اور بعض از قبیل ہوا۔ بہرحال ان کی حقیقت کچھ بھی ہو، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذی عقل مخلوق ہیں جو گناہوں سے بری، اور انبیاء اور رسل کی جانب احکام الہی کے پہنچانے پر مامور ہیں۔ چنانچہ ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے: ہمارے پیغمبر جو کچھ ان پر اور ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور مومنین بھی سب کے سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس دعا میں 10 فرشتوں کو نام کے ساتھ یاد کیا ہے، جو یہ ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، عزرائیل، روح القدس، منکر نکیر، رومان، رضوان، مالک۔ ان میں سے پہلے 4 فرشتے جن کے نام کا آخری جز ایل ہے، جس کے معنی عبرانی یا سریانی زبان میں اللہ کے ہوتے ہیں، سب ملائکہ سے افضل و برتر ہیں۔ اور میکائیل کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کیل سے مشتق ہے، جس کے معنی ناپنے کے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو تمام فرشتوں سے زیادہ قدر و منزلت کا مالک ہے، اور بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبرائیل ہی کا دوسرا نام روح ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ روح ایک نوع ہے جس کا کثیر التعداد ملائکہ پر اطلاق ہوتا ہے،
اور منکر نکیر اور رومان قبر کے سوال و جواب سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ رومان منکر و نکیر سے پہلے قبر میں آتا ہے اور ہر آدمی کو جانچتا ہے اور پھر منکر و نکیر کو اس کی اچھائی یا برائی سے آگاہ کرتا ہے، اور رضوان جنت کے پاسبانوں کا راز اور مالک جہنم کے دربانوں کا سرخیل ہے جن کی تعداد 19 ہے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے، جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، ان کے علاوہ دیگر اصناف ملائکہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ حاملان عرش، یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کے متعلق پروردگار عالم کا ارشاد ہے، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ ملائکہ حجب، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس عالم انوار و تجلیات سے تعلق رکھتے ہیں جس کے گرد سرادق جلال و حجاب عظمت کے پہرے ہیں اور انسانی علم و ادراک سے بالا تر ہیں۔ ملائکہ سماوات، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو طبقات آسمانی میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے قوی نگہبان سے بھرا ہوا پایا۔ ملائکہ روحانین، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آسمان ہفتم میں خطیرۃ القدس کے اندر مقیم ہیں اور شب قدر میں زمین پر اترتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اس رات فرشتے اور روح القدس ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں۔ ملائکہ مقربین، یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں بارگاہ الہی میں خاص تقرب حاصل ہے اور انہیں قربین سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو قرب بمانی قرب سے ماخوذ ہے۔ ان کے متعلق پروردگار عالم کا ارشاد ہے، مسیح کو اس میں آر نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، نہ اس کے مقرب فرشتوں کو۔ ملائکہ رسل، یہ وہ فرشتے ہیں جو پیغامبری کا کام سر انجام دینے پر معمور ہیں، چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجنے والا ہے۔ ملائکہ مدبرات، یہ وہ فرشتے ہیں جو عناصر بسیط و اجسام مرکبہ جیسے پانی، ہوا، برق، باد و باراں، رعد اور جمادات و نباتات و حیوان پر مقرر ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، ان فرشتوں کی قسم جو امور عالم کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر پروردگار کا ارشاد ہے، جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو بادلوں پر مقرر ہیں۔ ملائکہ حفظہ، یہ وہ فرشتے ہیں جو افراد انسانی کی حفاظت پر معمور ہیں، چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں۔ ملائکہ کاتبین، وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو اس کے دائیں بائیں ہیں لکھ لیتے ہیں، اور وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر ایک نگران اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ ملائکہ موت، وہ فرشتے جو موت کا پیغام لاتے اور روح کو قبض کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر انتہائی شدت سے کافروں کی روح کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی قسم جو بڑی آسانی سے مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ملائکہ طائفین، وہ فرشتے جو عرش اور عرش کے نیچے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم عرش کے گردا گرد فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے دیکھو گے۔ ملائکہ حشر، وہ فرشتے جو میدان حشر میں انسانوں کو لائیں گے اور ان کے اعمال و افعال کی گواہی دیں گے، چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اور ہر شخص ہمارے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ ہنکانے والا اور ایک اعمال کی شہادت دینے والا ہوگا۔ ملائکہ جہنم، وہ فرشتے جو دوزخ کی پاسبانی پر مقرر ہیں، چنانچہ ارشاد الہی ہے، جہنم پر وہ فرشتے ہیں
ہیں جو تند خو اور تیز مزاج ہیں۔ ملائکہ بہشت وہ فرشتے جو جنت کے دروازوں پر مقرر ہیں، چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم خیر و خوبی سے رہے، لہذا بہشت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ اصناف ملائکہ ہیں جن کا اس دعا میں تذکرہ ہے، اور ان کے علاوہ اور کتنے اقسام و اصناف ہیں تو ان کا احاطہ پروردگار عالم کے سوا کون کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔